فلک کی فصیلوں پر مشعلیں ٹمٹما رہی تھیں اور رات کی خاموشی میں صرف پہرے داروں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اسی خاموشی میں ایک قیدی لڑکی لائی گئی، چہرہ مٹی سے اٹا، لباس بوسیدہ اور ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، نہ کسی سوال کا جواب دیا۔ قید خانے کے خادم، محافظ، حتیٰ کہ سپہ سالار بھی اسے بولنے پر مجبور نہ کر سکے۔ 3 دن گزر گئے مگر وہ خاموش رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک لڑکی قیدی ہے جو کسی بھی طرح زبان نہیں کھولتی۔ سلطان نے خود اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ قید خانے میں داخل ہوئے تو وہی لڑکی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ سلطان نے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے نظریں اٹھائیں مگر کچھ نہ کہا۔ سلطان نے پھر کہا، اگر سچ کہو تو شاید رہائی مل جائے۔ تب بھی وہ خاموش رہی۔ اگلے دن اچانک لڑکی نے ایک لفظ کہا، پانی۔ صرف ایک لفظ، لیکن اس گلے میں جیسے بجلی دوڑ گئی ہو۔ اسے فوراً سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے نرمی سے کہا، کیا اب بتاؤ گی تم کون ہو؟ وہ خاموش رہی، پھر آہستگی سے کہا، میرا نام سلمیٰ ہے۔ سلطان نے پوچھا، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے سر جھکا کر کہا، جہاں سے انصاف روٹھ گیا ہو وہاں سے۔ سلطان چونک گئے۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ بصرہ کے جنوب کی ایک بستی سے تعلق رکھتی ہے، جہاں اس کے باپ ایک نیک عالم دین کو سلطان کی فوج کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ بستی خوارجیوں پر شک کی بنیاد پر جلا دی گئی۔ وہ بے گناہ تھے۔ اس نے کہا، میرے والد نے مجھے زمین میں چھپا دیا، خود باہر رہ گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی لاش دیکھی اور اس پر سلطان کی فوج کا نشان۔ یہ سن کر دربار ساخت ہو گیا۔ سلطان نے تحقیق کا حکم دیا۔ پرانے ریکارڈ کنگالے گئے۔ ایک پرانا خط ملا جس پر ایک فوجی افسر مروان بن خالد کے دستخط تھے، جس میں بستی کو جلانے کا حکم تھا۔ مروان کو دربار میں بلایا گیا۔ اس نے کہا، مجھے حکم ملا تھا سلطان، مجھے بتایا گیا کہ وہ خارجی تھے، لیکن سلمیٰ کی گواہی اور دستاویزی ثبوت نے ثابت کر دیا کہ یہ ایک ریاستی غلطی تھی جس میں بے گناہوں کی جانیں گئیں۔ مروان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور 3 دن کی سماعت کے بعد برطرف کر کے جلا وطن کر دیا گیا، مگر سلمیٰ کا دل اب بھی بے چین تھا۔ اس نے محل کے کتب خانے میں تحقیق جاری رکھی۔ پھر ایک خفیہ خط ملا جس میں بستی پر حملے کا حکم وزیر داخلہ عمار بن زکریا نے دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ زمین اس کے ذاتی فائدے میں آ سکے۔ سلطان نے دربار میں عمار کو طلب کیا، ثبوت پیش کیا اور کہا، تم نے خلافت کی آڑ میں ظلم کیا اور ہمیں بے خبر رکھا۔ عمار کو تمام عہدوں سے معزول کر کے عمر بھر کے لیے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ سلمیٰ کے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا۔ وہ جو قیدی بن کر آئی تھی، آج انصاف کی علم بردار بن چکی تھی۔ سلطان نے اس سے پوچھا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ سلمیٰ نے کہا، مجھے اپنے گاؤں لوٹنا ہے۔ میں بستی کو دوبارہ بساؤں گی، عدل، علم اور سچائی کی بنیاد پر۔ سلطان نے فوراً امداد کا اعلان کیا۔ مہینوں میں بستی آباد ہو گئی۔ لوگ اسے نور عدل کہنے لگے اور سلمیٰ، وہ اب ایک سربراہ نہیں، ایک علامت بن چکی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا، تم نے اتنے سال خاموشی کیوں اختیار کی؟ وہ مسکرائی اور کہا، کیونکہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو جب بولتے ہیں تو دنیا بدل دیتے ہیں۔ دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے بیل آئیکن نہیں دبایا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی آنے والی ویڈیو مس نہ کریں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔